سب سے پہلے جو ضرورت ہے دعوت دین کے لیے وہ ہے علم حاصل کرنا، شریعتی علم حاصل کرنا۔ دنیاوی تعلیمات کو دیکھیے کتنا عروج حاصل کر چکی ہے، اور دینی علوم کو دیکھیے کتنے پیچھے رہ گئے۔ کل ہمیں دنیاوی تعلیمات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں ڈگری حاصل کی، آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ سائنٹسٹ بنے، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اور یہ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ کیا یہ دنیاوی تعلیمات سے حاصل ہوگا؟ بالکل نہیں۔ کتنی بھی بڑی ڈگری حاصل کر لے، دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کر لے، آخرت نہیں بنے گی اس سے، یہ بات واضح ہے۔ آخرت بنانی ہے تو دینی علوم کو ترجیح دے۔ ہم دنیاوی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے، ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، پڑھے جتنا پڑھنا ہے، لیکن دین کو تو نہ چھوڑے، دین کو تو نہ بھولے۔ آج حالات ایسے ہیں ہمیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اور جو سیکھ رہے ہیں ان کو سلام، ان کو مبارک، مگر فرصت ہی نہیں ہے۔ آج بہترین انسان بننا ہے نا، تو کسے بہترین انسان قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کسے بہترین انسان قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے گا اس کو بہترین انسان قرار نہیں دیا، قرار دے دیا اسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنا بہترین انسان ہے، اور اس کو دوسروں کو سکھانا وہ بھی بہترین انسان ہے۔ جو سیکھے وہ بھی بہترین انسان، اور جو سکھائے لوگوں کو وہ بھی بہترین انسان۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ افضل وہ ہے اور افضل صدقہ وہ ہے جو قرآن، دعوت دین کا علم، علم دین سیکھے اور اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔